صدر عارف علوی نے یہ ناقابل یقین لطیفہ سنایا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر باجوہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان تعلقات مثالی تھے، لیکن پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے دونوں کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں کے مابین اختلافات ختم کروانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انا کی دیواریں اتنی بلند تھیں کہ میں کامیاب نہ ہو پایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے مواد کو غیر ضروری اہمیت دینے کی وجہ سے دونوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ملک میں فیصلہ ساز قوتیں بھی سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ بی بی سی کو ایک انٹرویو میں اپنا مزاحیہ چورن بیچتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ سوشل میڈیا کو جب ہم قومی معاملات میں ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں فیصلہ کرنے والے لوگ سوشل میڈیا کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ میرے خیال میں انہیں اسے بہتر انداز میں ہینڈل کرنا چاہیے، لیکن یہ تھیسس پیش کرتے ہوئے صدر عارف علوی بھول گئے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال ان کی جماعت تحریک انصاف اور ان کے قائد عمران خان کرتے ہیں، اور اپریل 2022 میں حکومت کے خاتمے کے بعد سے ڈیجیٹل میڈیا کا سب سے زیادہ فائدہ بھی انہی کو ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے صدر عارف علوی دراصل اس مہم کا حوالہ دے رہے تھے جو کہ پی ٹی آئی کے یوتھیا بریگیڈ کی جانب سے جنرل باجوہ کے خلاف چلائی گئی تھی اور انہیں غدار قرار دیا گیا تھا۔ اس سوال پر کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے میں سابق آرمی چیف قمر باجوہ کا کتنا عمل دخل تھا، صدر عارف علوی نے کہا کہ یہ سب پریس میں موجود ہے۔ میرے پاس کوئی مخصوص معلومات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کچھ غلط فہمیاں تھیں جو پبلک میں بھی آ رہی تھی۔ میں کوشش کرتا تھا کہ غلط فہمیاں ختم ہوں، یعنی بیٹھو، بات کرو اور آگے بڑھو۔ میری بطور صدر پاکستان آئینی ذمہ داری ہے کہ فیڈریشن کو اکٹھا کروں۔ اس سوال پر کہ کیا عمران خان اور سابق آرمی چیف کے درمیان تنازع کی سب سے بڑی وجہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہی تھی، صدر عارف علوی نے کہا کہ وہ کسی ایک مخصوص شخص یا واقعے کی بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی ثالثی کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ صدر علوی نے کسی کا نام لیے بغیر یہ ضرور کہا کہ تمام فریقین ہی سخت رویے کا اظہار کر رہے تھے اور ان کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ صدر علوی نے کہا کہ میں انہیں یہ کہہ رہا تھا کہ نظر انداز کرو، میں سب کو یہی بتا رہا تھا کہ تعاون کرو اور کام چلاؤ۔ میری سنی گئی ہوتی تو بہتر ہوتا، لیکن میں فلسفی تو نہیں ہوں کہ میری سنی جائے۔ اس زمانے کے سروے دیکھیں تو ساری قوم ہی یہ کہہ رہی تھی کہ بات چیت کی جائے، لیکن لوگ درگزر نہیں کرتے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں اپنی ادا کو اتنا اوپر لے جاؤں کہ درگزر نہ کروں اور بدلہ لوں۔ میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہ کہتے ہوئے انہوں نے کسی فرد واحد کا نام نہیں لیا کہ وہ عمران کی بات کر رہے ہیں یا سابق آرمی چیف کی۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ سیاسی میدان میں آج ہر کوئی بدلہ ہی لے رہا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا ان کی جانب سے کروائی گئی ملاقاتوں میں عمران خان سابق آرمی چیف کو توسیع لینے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ان باتوں سے واقف نہیں کہ کیا آفرز تھیں، مگر میں نے یہی کہا کہ مل بیٹھ کر غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ کوئی بھی پارٹی ہو، اپوزیشن، حکومت یا اسٹیبلشمنٹ میں وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہوں کہ لوگ قریب آئیں۔ یاد رہے کہ صدر عارف علوی سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد مختلف مواقع پر ان کے لیے نرم گوشے کا اظہار کر چکے ہیں، اور پنجاب میں گزشتہ برس ہونے والی سیاسی کشیدگی کے دوران بھی انہوں نے عمران خان کے حق میں اقدامات کیے۔ اس طرح جب نومبر میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ سامنے آیا تو نہ صرف عمران خان نے کھل کر صدر کے تعاون سے متعلق بات کی، بلکہ صدر عارف علوی لاہور میں عمران خان سے نئے آرمی چیف کی سمری سے متعلق مشاورت کے لیے بھی پہنچے۔ اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ صدر عارف علوی آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کرنے میں تاخیر کریں گے، تاہم ایسا نہیں ہوا اور سابق فوجی سربراہ کی ریٹائرمنٹ سے قبل نئے آرمی چیف نامزد کر دیے گئے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔